الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ التقیٰ ومن تبعہم بالہدیٰ اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فقہی رسوخ پیدا کرنے کے لیے فقہی مطالعہ کا طریقہ کار۔ تو اس کے کئی مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی ایک مذہب کے معتبر و مستند متون کو بمِ شروحات و حواشی کے پڑھنا۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1، متون مستند و معتبر متون کو بمِ شروحات و حواشی کے پڑھنے سے کئی فروعات آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گے۔ نمبر 2، کہیں اگر ایسے مسائل ہیں کہ جن کا حکم ایک ہے، صورت مختلف ہے لیکن حکم ایک ہے، تو ایسے مسائل بھی آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے۔ نمبر 3، کہیں اگر ایسے مسائل ہیں کہ ان کی صورت میں تھوڑی سی فرق ہے، صورت مسئلہ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن حکم میں بھی اختلاف ہے، تو ایسے مسائل میں آپ بآسانی حکم بیان کرتے ہوئے تفریق کر سکیں گے۔ نمبر 4، متون کے مطالعہ کرنے سے ہزاروں فقہی جزیات جو روز مرہ پیش آنے والے مسائل ہیں پر مشتمل ہیں، وہ تمام کے تمام مسائل آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گے، اور ان مسائل کی، ان جزیات کی علت اور مختصر دلیل بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ باقی یہ متون، مستند و معتبر متون، یہ بحیثیت بنیاد کے ہیں۔ اس طرح کہ آپ عمارت کی بنیاد ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں، تو یہ متون کا پڑھنا یہ بطور بحیثیت بنیاد کے ہیں۔ پھر ان کے اوپر آپ مطولات کے بڑی بڑی عمارتیں آپ بنا سکتے ہیں اور اپنی فقہی معلومات کو اور ترقی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ فقہی مستند و معتبر کسی ایک مذہب کے متون کو بمِ حواشی و شروحات کے پڑھنا۔ نمبر 2، مذکور متون کو اصول مذہب کی کتابوں کے ساتھ پڑھنا۔ متن تو آپ پڑھیں گے لیکن اس کے ساتھ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، تو اس مذہب کے اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کو ان متون کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، اس سے فقہی دلائل کی پہچان ہو جاتی ہے، آپ کو فقہی دلائل کی پہچان ہو جائے گی۔ نمبر 2، احکام استنباط کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا کہ کس طرح احکام کو آپ استنباط کرتے ہیں، اور ان کو مسئلہ پیش آیا تو اس کا حکم آپ نے کس طرح قرآن سنت یعنی ادلہ اربعہ کے ذریعے سے بیان کریں گے۔ تو استنباط احکام کا جو طریقہ ہے یہ آپ کو اصول مذہب کے، اصول فقہ کی کتابوں سے ملے گا۔ نمبر 3، متون اور شروحات میں مذکورہ مسائل کی احکام، جو مذکورہ متون اور شروحات میں جو مسائل مذکور ہیں ان کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صورت مسئلہ ہے، اس کا یہ حکم ہے، کیوں ہے، اس صورت مسئلے کا یہ حکم کیوں ہے، اس کیوں کا جواب آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں ملے گا۔ نمبر 4، اس سے یہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی ایک مذہب کے متون، مستند متون اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں گے ایک ساتھ ملا کے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مذہب کی فکری پختگی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک مذہب کی، چاروں مذاہب اربعہ میں سے ایک مذہب کی فکری پختگی جب حاصل ہو جاتی ہے
تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر جتنی بھی بڑی عمارت کھڑی کریں، جتنا اور مطالعہ کریں، جو کچھ رکھنا چاہے، ابھی کسی اور مذہب کا مطالعہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا جو فقہی رسوخ ہے، فقہی معلومات میں ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور فقہی رسوخ دن بدن آگے ترقی کرتا جائے گا۔ یہ طریقہ جو ہم نے دو باتیں ذکر کی ہیں، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مذکور ہے یعنی متون کو اور اصول فقہ کی کتابوں کسی ایک شیخ کی رہنمائی میں پڑھیں، کم از کم، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم کسی ایک شیخ کے ریکارڈ شدہ اسباق کو سنیں، بالاستیعاب سنیں۔ اور یہ طریقہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے فقہ رسوخ اپنے اندر پیدا کیا تھا، اور علامہ قرافی رحمہ اللہ نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور مذہب حنفی کے مایہ ناز فقیہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا اپنے فقہی استعداد کو بڑھانے کے لیے اور اپنے فقہی استعداد کو نکھارنے کے لیے۔ یہ طریقہ ان بڑے بڑے ائمہ سے کے تجربوں سے لیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام نووی، امام قرافی، علامہ ابن تیمیہ یا ابن عابدین، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی مثال ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ، ان لوگوں نے ایک مذہب کے اندر رسوخ حاصل کیا، پختگی حاصل کی، پھر اس کے بعد کئی مسائل میں انہوں نے تفردات بھی اختیار کیے اس مذہب سے ہٹ کے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی بنیاد پختہ تھی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ان کو مجتہد کا لقب دیا، اور وہ واقعتاً اجتہاد کے درجے تک پہنچ چکے تھے۔ تو اس لیے ہم نے